دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز سادات اکرام، علماء اہل سنت، مبلغین سنی دعوت اسلامی، میرے بزرگوں، عموماً ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ آج ہم تمام کو اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آئیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ آج کی اس بابرکت محفل میں مجھے حق کہنے، آپ تمام کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو آئیے میں کچھ عرض کروں، قبل اس کے مناسب اور بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے درود پڑھو اس قرینے سے، درود پڑھو اس قرینے سے کہ آقا تشریف لائے مدینے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر نے اس شعر کے اندر جہاں پر یہ شعر کہا ہے وہیں پر اپنے عقیدے کا اظہار بھی کیا ہے۔ آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ سنیوں، اے دیوبند کے مسلمانوں، اے نبی کے چاہنے والوں، کہ نبی کی بارگاہ میں درود اس قرینے سے پڑھو، اس انداز سے پڑھو، اس کیفیت سے پڑھو کہ تمہارے پڑھنے کو صرف تمہارے محفل والے نہیں، تمہارے گاؤں والے نہیں، تمہارے شہر والے نہیں، بلکہ جس رسول کی بارگاہ میں تم درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہو، وہ رسول مدینے سے تمہاری آواز کو سنے اور اس قرینے سے پڑھو کہ تمہارا پڑھنا مصطفیٰ کو اگر پسند آ جائے تو بعید نہیں، مصطفیٰ مدینے سے نہیں سنیں گے، ہماری محفل میں آ کے سنیں گے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے درود پڑھو، درود پڑھو اس قرینے سے کہ آقا تشریف لائے مدینے سے۔ اور ایک بات بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یہ محفل عاشقوں کی محفل ہے، بچن کے تو بولو، غداروں کی نہیں وفاداروں کی محفل ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی وہ ہے جو مدینے سے بھی آواز سن سکتے ہیں، وہ چاہے تو محفل میں آ کے بھی سن سکتے ہیں۔ ان کا کوئی اور نبی ہوگا جن کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی مر کے مٹی میں مل گئے،
ہوتا ہے، ہندوستان کے شہنشاہ ہے، غریب نواز ہے، عطائے رسول ہے، اپنے ماننے والوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ تشریف فرما ہے، آپ کرسی پہ بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں، بیٹھ کے کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے کرتے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر بیان کرنے لگتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ ادباً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون؟ خواجہ غریب نواز، عطائے رسول، شہنشاہ ہند۔ ایسے ہی 3 مرتبہ آپ تقریر کے درمیان میں کھڑے ہو گئے اور ادب سے کھڑے رہے، ہاتھ باندھ کر، کچھ نہ کہا اور بیٹھے، پھر تقریر شروع کی۔ جب تقریر مکمل ہو گئی، صلاۃ و سلام پڑھا گیا، فاتحہ خوانی ہوئی، تو ایک مرید نے پوچھا، اے عطائے رسول غریب نواز، ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ دوران تقریر کھڑے ہوئے ہو اور ادب سے خاموش کھڑے ہو، مگر آج کیا بات ہے، عادت کے خلاف آپ نے دوران تقریر 3 مرتبہ کھڑے ہو گئے، ہمیں ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ اے دیوبند کے مسلمانوں، اس مرید کے سوال پوچھنے پر ہمارے خواجہ نے جو جواب دیا ہے سنو۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، ارے میرے مرید، میں جب بیان کر رہا تھا تو میری نگاہ مجمع پر تھی، میں نے دیکھا میرے مجمع میں مدینے والے آئے ہوئے تھے۔ خواجہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت آئے ہوئے ہیں اور میرے واز کو سن رہے ہیں، جیسے ہی میری نظر آپ پر پڑی، میں ادب کے مارے کھڑے ہو گئے۔ چل کے تو بولو، یہ نظر خواجہ کی ہے، خواجہ کی نظر ہے، مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، پھر روپوش ہو گئے، میرے آقا غائب ہو گئے، خواجہ غریب نواز پھر بیٹھ جاتے ہیں، تقریر شروع کرتے ہیں، اور جب تقریر کرنے لگے تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر ادھر دیکھتے ہیں، حضور ادھر نظر آتے ہیں، اور مچل کے بولو، میرے آقا نظر آئے، خواجہ کھڑے ہو گئے۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا، تینوں مرتبہ خواجہ نے میرے آقا کا دیدار کیا، اور یہ دیدار کر کر ہندوستان کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہا کہ مسلمانوں سنو، جب تم محفل کو سجاؤ اخلاص سے سجاؤ، اگر تمہارے دلوں میں اخلاص ہے تو مدینے والے آقا وہاں سے نہیں یہاں آ کر الحمدللہ دیوبند کی سرزمین پر یہ عظیم الشان سنی اجتماع، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے سنی مسلمانوں کو، اور جو نوجوان بالخصوص اس محفل کو سجانے میں دن و رات ایک کیے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے مولا، انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق تیرے ذکر کے لیے اس محفل کو سجایا ہے، میرے مولا تو اپنی شان کے مطابق ان کی دنیا آخرت کو سنوار دے۔ ایک مرتبہ باؤ سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قامت الجد والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسموعہ کے بعد تمام حضرات کی توجہ ادھر ہے، ادھر ہے توجہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں، تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، توجہ کا طالب ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے ارشاد فرمایا، اپنے نبی کے ماننے والوں سے خطاب فرمایا، اے میرے نبی کے ماننے والوں، میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں،
کے ذریعے سے میری رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تم اگر بہترین انسان بننا چاہتے ہو، تمہارے اعمال اگر ہماری بارگاہ میں پسندیدہ بننا چاہتے ہو، تو تمہیں کسی اور کی نہیں بلکہ میرے محبوب کی پیروی کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ میں اپنے محبوب کو دنیا میں تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کم ہے، میں شارٹ کٹ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج انسان چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو اپنا رہنما رہبر بنایا ہوا ہے، اپنا کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو نوجوان، آج کے زمانے کا نوجوان اپنی زندگی کو گزار رہا ہے تو فلمی ہیرو کو دیکھ کے گزار رہا ہے، فلم سٹاروں کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کے ایام کو گزار رہا ہے۔ فلم کا ہیرو جیسے کپڑے پہنتا ہے، ہمارا نوجوان ویسے کپڑے پہن رہا ہے، وہ جیسا سٹائل کرتا ہے ویسا سٹائل ہمارا نوجوان کر رہا ہے۔ وہ اگر کانوں میں بالی ڈالتا ہے، ہمارا نوجوان کانوں میں بالی ڈال رہا ہے۔ اس کا پینٹ اگر نیچے اتر جاتا ہے، ہمارا نوجوان نیچے اتار رہا ہے۔ وہ اگر اکڑ کے چلتا ہے تو ہمارا نوجوان اکڑ کے چل رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے نوجوانوں کی کیفیت ہے، اور ہمارے گھروں میں جو ہماری غیرت ہے، اسلام کی مقدس خاتون حضرت فاطمہ الزہرا کی جو کنیزیں ہیں، ان کی زندگی کا عالم کیا ہے؟ ان کی زندگی کو دیکھو، ہماری ماں اور بہنوں کو دیکھو، ہماری بچیوں کو دیکھو، وہ صبح شام سیریل کے ہیروئن کو دیکھ رہی ہے، وہ جیسی ساڑی پہنتی ہے یہ ویسی ساڑی لا رہی ہے، وہ جیسا ڈریس پہنتی ہے یہ ویسا ڈریس لاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماحول ہمارا ہوتا جا رہا ہے، ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، ہم علم دین سے دور ہو گئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت سے دور ہو گئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین سے دور ہو گئے ہیں۔ اے دیوبند کے مسلمانوں، آج اس محفل کو سجانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کے احکام کو بھلا چکے ہیں، آج اس محفل میں ان تمام کو مصطفیٰ کے احکامات کو یاد دلایا جائے، یہ بتایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کوئی اور پیروی کرتا تو پیروی کرے، اللہ نے غیروں سے نہیں خطاب فرمایا، اللہ مومنوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ اللہ اپنے نبی کے ماننے والوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ نعرے لگانے والے ہیں کہ نبی کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا ہیئر اسٹائل ہیرو کی طرح ہے، آپ کا لباس ہیرو کی طرح ہے، آپ کا چہرہ ہیرو کی طرح ہے، مگر آپ کہہ رہے نبی کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمانوں بتاؤ، ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں کیا ہم کامیاب ہوں گے یا برباد ہوں گے؟ بولو، برباد ہوں گے پتا ہے، اس کے باوجود بھی چل رہے ہیں۔ دیکھو کیسی غفلت طاری ہوئی ہے، کیسی غفلت ہم میں طاری ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بربادی کے طرف بڑھ رہے ہیں، مگر مسکراتے بڑھتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمیں بدلنا ہوگا، اپنے طرز کو بدلنا ہوگا، اپنے حالات کو بدلنا ہوگا، اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا۔ قرون اولیٰ کو دیکھو، اپنے بزرگوں کو دیکھو اور ان کی زندگی پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، وہ کامیاب تھے تو وجہ یہ تھی کہ وہ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے تھے اور نبی کی اطاعت بھی کیا کرتے تھے۔ وہ عاشق رسول تھے، وہ نبی کی ہر ادا کو اپنایا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں صرف نعرے رہ گئے ہیں، عمل ہم سے دور ہو گیا ہے۔ ایک نوجوان ایک حجام شاپ میں
اپنی داڑھی کو منڈا رہا تھا. توجہ ہے نہیں صاحب؟ اپنی داڑھی کو منڈا رہا تھا. ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نوجوان کو دیکھتے رہے. اتنی حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. آپ بڑی پریشانی میں دیکھ رہے تھے. وہ نوجوان ان پہ نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا بات ہے، آپ اتنا افسوس کیوں کر رہے ہیں اور اتنا حیرانی سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آخر میں نے کسی کے سینے پہ خنجر تو نہیں چلایا؟ اس نے کیا کہا؟ میں نے کسی کے سینے پہ خنجر تو نہیں چلایا. اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ بزرگ جو دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں ارے نادان، تو اپنے داڑھی پہ بسترا چلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کسی کے سینے پہ خنجر تو نہیں چلایا. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری اور کہتے ہیں نادان سن، تیرا بسترا تیرے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے، مصطفیٰ کے سینے پہ پہلے چلا کرتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، تو امتیوں کے گناہ یہ مصطفیٰ کو تڑپایا کرتے ہیں. وہ نبی جو اپنی ظاہری حیات میں رات رات مصلی پر رویا کرتے تھے، رات رات گڑگڑایا کرتے تھے. ہم گنہگاروں کے لیے مسلمانوں کہ آج بھی نبی کی روح کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ کیا آج بھی نبی کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ سوچو ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی بیٹا غلط کام کرتا ہے تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ بولا میں کچھ بھی کر لیتا ہوں، تمہارے کو کہیں کو تکلیف ہو رہی؟ اگر کوئی کہے تو وہ اس کی نادانی ہے. ان کے دل میں ماں کا دل ہے، ان کے سینے میں ماں کا دل ہے اور اس دل میں اللہ نے ممتا رکھی ہے. اس ممتا کی بنا پر وہ ماں روتی ہے. بیٹا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے ماں تڑپ جاتی ہے، باپ تڑپ جاتا ہے. اے دیوبند کے مسلمانوں، سینے میں ہاتھ رکھ کے بتانا، اگر ہماری برائیوں سے اگر ہمارے ماں باپ کو تکلیف ہو سکتی ہے تو وہ نبی جس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، جس کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس نبی کو ہمارے عمل کی وجہ سے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. سوچو. ہم آج سوچنے سے خالی ہو گئے، دور ہو گئے ہیں. سوچنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. آج سیریل دیکھتے ہیں، سیریل میں جو بتا رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، فلم میں جو بتا رہا ہے وہ کر رہے ہیں. یہ یہود و نصارہ کے منصوبے ہیں جو آج وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو گئے ہیں. ہمارے گھروں میں وہ ٹی وی کے ذریعے سے ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو انہوں نے بگاڑا ہے. اور ان کے منصوبوں میں کامیاب ہونے کے لیے انہیں اس انداز میں نہ چھوڑو، بلکہ یہود و نصارہ کی طرف نہیں، مصطفیٰ کی طرف دوڑو، مدینے والے آقا کی طرف دوڑو. عزیزان ملت اسلامیہ، آج معاشرہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا 4 سال 5 سال پہلے 8 سال پہلے ہم لوگ کو کہتے تھے، علماء کہتے تھے کہ گھروں میں سب سے بڑا شیطان ٹی وی ہے. سنے نہیں سنے؟ تمہارے گھروں سے شیطان کو نکال کے پھینکو، یعنی کہ ٹی وی نکال کے پھینکو، یہ بولتے تھے. مگر آج کوئی بھی عالم دین یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے گھروں میں شیطان ہے، اس لیے کہ اب گھروں میں شیطان نہیں، اب جیبوں میں شیطان آ گیا. اب گھروں میں نہیں رہا، اب ٹیکنالوجی زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے. اس بڑے شیطان کو ہم نے چھوٹا کر دیا اور اپنے سنگت میں اس کو رکھ لیا. ماں باپ نے موبائل دلوایا ہے، میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، میرا بیٹا کچھ پڑھ لے گا، کچھ کام کی چیز کر لے گا، کچھ اچھائی کر لے گا، کچھ فائدہ اٹھا لے گا. مگر آج ہم موبائل سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم فون کم کرتے ہیں، چیٹنگ زیادہ کرتے ہیں. ماں باپ موبائل میں دیکھ کے نہیں کہ بیٹا کیا کیا کر رہا ہے، کیا کیا ڈاؤن لوڈنگ کرا ہے، کیا کیا دیکھ رہا ہے. اس کے موبائل میں گندی تصویریں نظر آتی ہے. وہ مسلمان ہے. ہم نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، تم اگر موبائل میں گندی تصویریں دیکھتے ہو، برے فلمیں دیکھتے ہو، غیر
میں تم سے کہنا چاہوں گا، ہم ماں باپ کی نگاہوں سے تو بچ سکتے ہیں، علماء کی نگاہوں سے تو بچ سکتے ہیں، گھر والوں کی نگاہوں سے تو بچ سکتے ہیں، مگر بتاؤ کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس رب سے بھی کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا، کیونکہ وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو ہمیں موت دینے والا ہے اور جس کی بارگاہ میں ایک دن ہمیں اٹھنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس ماحول پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو ہماری آنے والی نسل گناہوں کے ماحول میں پیدا ہو رہی ہے۔ وہ جب پروان چڑھیں گے، جب جوان ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں شراب کے بوتلیں ہوں گی، ان کا قدم اٹھے گا تو برائیوں کی طرف اٹھے گا۔ کیا تم یہ دیکھ پاؤ گے؟ آج ماحول کو کنٹرول کرو اور سنی دعوت اسلامی کا ذہن دو، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے بنا دو، عاشق رسول بنا دو، محبت کا جام دلا دو۔ خدا کی قسم دنیا سے جاؤ گے تو اطمینان کی سانس لے کے جاؤ گے۔ ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج اچھائی اور برائی کی تمیز مٹا دی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ آدمی جب گناہ کے قریب جاتا تو اس کو گھبراہٹ ہوتی، اللہ سے ڈرتے، کم از کم لوگوں سے تو ڈرتے، قوم سے تو ڈرتے، معاشرے سے ڈرتے، مگر آج چھوٹا شیطان سپورٹ کرتا ہے، بند کمرے میں گناہ کرتے ہیں، لڑکیوں سے چیٹنگ، یہ جو برائی ہوتی جا رہی ہے نا ہمارے رائچور میں، چاہے کسی بھی گاؤں میں، شہروں میں، تو اللہ کی توبہ، آپ کے شہر کے، آپ کے اس علاقے کا مجھے پتا نہیں، مگر یہ بلا ہر جگہ پہنچی ہے۔ آج ہمارے لڑکیاں غیر محروموں کے ساتھ بلکہ غیروں کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات رکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ رائچور کے قریب میں ایک گاؤں ہے، نام نہیں لوں گا، اس گاؤں میں ہوا یہ کہ ایک نوجوان لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہے، مسلمان کی لڑکی ہے، کالج میں پڑھ رہی ہے، پڑھتے پڑھتے اس نے غیروں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ دوستی کر رہی تھی۔ ہمارے کچھ نوجوان اس لڑکی کے نگاہ رکھے ہوئے تھے، یہ غیروں کے ساتھ دوستی کر رہی ہے، اور اس کی دوستی اس قدر بڑھ گئی کہ وہ دوستی کے بہانے ان کے گھروں میں آنے جانے لگی، ان کے ساتھ راتیں گزارنے لگی۔ جب مسلمان جوانوں کو پتا چلا تو ایک دن اس نوجوان لڑکی کا پیچھا کیا، وہ 3 غیر کافروں کے ساتھ ان کے گھر جاتی ہے اور پوری رات ان کے ساتھ گزارتی ہے۔ صبح جب گھر سے نکل رہی تھی، نوجوانوں نے اس لڑکی کو پکڑا اور اس کو رکشے میں بٹھایا اور اس کے گھر لے کر آئے۔ گھر لائے، اس کے باپ کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تمہاری بیٹی سے پوچھو کیا کر کر آئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ بولو اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اگر باپ غیرت مند ہے تو وہ کیا محسوس کیا ہوگا؟ مگر یہاں پہ الٹا معاملہ نکلا۔ جب نوجوانوں نے اس کی بیٹی کو پیش کیا تو وہ باپ جو شرم کے مارے رونے کے، اپنے سر کو جھکانے کے، بیٹی سے غصے سے بات کرنے کے علاوہ وہ تیور بدلتا ہے اور نوجوانوں سے کہتا ہے تم کو نہیں تو میری بیٹی کو لانے والے۔ یہ ہمارا ذہن دیکھیے کیسے کنورٹ ہو رہا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہمارا ذہن، ہمارے اعمال برے نہیں ہو رہے، خالی ہمارا ذہن برا ہوتا جا رہا ہے۔ اور سنو، اگر اعمال برے ہیں اچھے بنائے جا سکتے ہیں، مگر ذہن برا ہو جائے، خیالات برے ہو جائے تو تباہی حاصل ہو جائے گی۔ وہ باپ اپنی بیٹی کو غصہ کرنے کی بجائے لانے والے جوانوں سے کہتا تم کو نہیں میری بیٹی کو لانے والے۔ وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا آپ کو؟ ہم نے آپ کی غیرت کو آپ کے گھر تک لایا ہے، آپ کی بچی گناہ کر رہی تھی، ہم آپ کے سامنے لائے ہیں۔ وہ کہتا ہے خبردار، میں اس کا باپ ہوں، میں نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ پڑھ رہی ہے، کالج کر رہی ہے، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے گئی ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تمہاری غیرت بن گئی ہے؟ کیا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہماری بیٹی غیروں کے ساتھ راتیں گزارے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تم غیروں کے لانے والے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟
عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری بہنوں کا حال ہے اور ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، باہر جاتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو نیچے جھکانے کی بجائے وہ آنے جانے والوں کے اوپر نظریں جمائے رہتے ہیں۔ یہ ماحول بنتا جا رہا۔ میں دیکھیے کسی کو برا بولنے کے لیے نہیں آیا ہوں، واللہ منبر رسول ہے، اللہ کی قسم ایسا کوئی واقعہ سنتا ہوں تو زاروں پتہ رونے لگتا، دل دکھتا ہے، کئی دنوں تک نیندیں بے چینی میں گزرتی ہے راتیں، مگر کیا کرے، یہ ماحول ہے۔ آج ہم گناہوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، گناہوں سے باز آ جاؤ، حرام کاموں سے باز آ جاؤ اور مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار بن جاؤ، نبی کے وفادار بن جاؤ، اور خود سے نہیں بن پاؤ گے۔ وفادار اگر بننا چاہتے ہو تو وفاداروں کی صحبت اختیار کرو، علماء اہل سنت کے صحبت میں آ جاؤ اور سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ۔ یہ سنی دعوت اسلامی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو ہم نے نہیں، خواجہ نے بنایا ہے، غریب نواز نے بنایا ہے، بندہ نواز نے بنایا ہے، جو ان کے زندگی کا مقصد تھا۔ خدا کی قسم، سنی دعوت اسلامی کے تحریک کے ذریعے سے خواجہ کا فیض ہندوستان میں جٹایا جا رہا ہے، غریب نواز کا فیض پہنچایا جا رہا ہے۔ لہٰذا تحریک سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جاؤ اور آپ کے گیدور کے شہر میں تحریک سنی دعوت اسلامی کے کام کا آغاز کرو۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کے شہر میں یہ تحریک آ جائے، وہاں سے یہ برائیاں رفتہ رفتہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، کوئی چیز اگر بری ہے تو اگر کوئی چیز اچھی آ جاتی ہے تو بری چیز خود بخود دور ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ آج رات ہے، بولو بھائی، جب سورج نکلے گا تو رات رہے گی، تو گناہوں کے ماحول میں تم اچھائی لاؤ، گناہ خود بخود دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی الوجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے دیودور کے اس اجتماع میں میں سمجھتا ہوں آس پاس کے علاقے والے، قریے والے، دیہات والے تمام حضرات آئے ہیں۔ آپ تمام لوگ یہ خوشخبری سنتے ہوئے جائیں کہ الحمدللہ ہمارے شہر رائچور میں 18 مارچ، کتنے صاحب؟ 18 مارچ یعنی کہ 3 روز بعد، آج کیا اتوار ہے، پیر منگل 2 دن چھوڑنے کے بعد تیسرا دن چہارشنبہ ایک عظیم الشان سنی اجتماع ہے۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مہلا سماج گراؤنڈ میں بہت بڑے پیمانے پر سنی اجتماع کو منعقد کیا گیا ہے، جس میں شہزادے غوث اعظم، کے بولو، وہ غوث پاک جن کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ لوگوں کے دل ان کے مٹھی میں قید رہا کرتے تھے، وہ جب چاہتے جدھر چاہتے ان کے دلوں کو پھیر دیتے، دلوں پہ حکمرانی غوث کی تھی۔ آج غوث کے حال مہیلا سماج میں آ رہے ہیں اور آپ ماتھے کی نگاہ سے دیکھیں گے سید شاہ امیر القادری صاحب قبلہ جب بیان کرتے ہیں تو یقیناً غوث کے شہزادے ہیں، وہاں جتنے بیٹھے ہوں گے تمام کے دل ان کے ہاتھ میں ہوں گے، تمام کے دلوں میں اگر غدار ہے تو وفادار بن جاتا ہے، عاشق رسول بن جاتا ہے، عشق کا جام پینے کے لیے انشاءاللہ 18 مارچ بعد نماز عشاء مہلا سماج آئیں گے، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیے، آپ بھی آئیں گے انشاءاللہ، دوسرے حضرات کو بلا کے بھی لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پروردگار عالم
ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے سنا ہے یا اللہ اس میں جو بھی کمی بیشی ہوئی ہو پروردگار اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم بے نمازی ہمیں پانچوں وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم تمام کو گناہوں سے نفرت عطا فرما پروردگار عالم ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرما یا اللہ ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے ماں اور بہنوں کو پردے کی پابندی کی توفیق عطا فرما یا اللہ مغربی تہذیب سے ہمیں دور رکھ یا اللہ مغربی تہذیب سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما یا اللہ تیرے نبی کی سچی محبت اطاعت غلامی عطا فرما پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں جو جائز تمنا ہے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو پوری فرما دے پروردگار اس محفل کو سجانے میں جن جن حضرات نے جس اعتبار سے بھی حصہ لیا ہے اپنے شاعری شاعر نے اجر عطا فرما ان کی ہر جائز تمناؤں کو پوری فرما ان کی دنیا آخرت کو کامیابی کامرانی سے نواز دے یا اللہ تمام دعاؤں میں دعا ہے میرے مولا کہ جب جسم سے وہ قبض ہو زبان پہ کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آنکھوں میں تیرے پیارے محبوب کا جلوہ ہو جسم سے وہ قبض ہو جائے میرے کہنے میں جو بھی شرعی لفظ غلطی ہوئی ہو پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.